ویران زندگی تھی، میں خاک چھانتا تھا، مولا تیرے قرآن سے پہلے مجھے کون جانتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کی جزا تو احسان ہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس عورت کو نظر رحمت سے نہیں دیکھتا جو اپنے خاوند کا شکر نہیں کرتی، حالانکہ وہ اپنے خاوند سے مستغنی نہیں ہو سکتی۔ نیک و صالح مسلمان خاتون وہ ہے جو اپنے آپ پر اپنے خاوند کی نچھاور کی ہوئی نعمتوں اور آسائشوں کا شکر ادا کرتی ہے۔ یہ شکر و سپاس بیوی کے اپنے خاوند کے ساتھ برتاؤ اور حسن سلوک سے ظاہر ہوتا ہے۔ حقیقی معنوں میں خاوند کی مہیا کی ہوئی نعمتوں اور آسائشوں کا شکر ادا کرنے والی بیوی وہ ہے جس کا خاوند کوئی امانت اس کے سپرد کرے تو وہ امانت دار ثابت ہو۔ اگر وہ کم آمدنی کی وجہ سے اس کے اخراجات میں کمی کرے تو وہ کم پیسوں ہی پر خوش دلی سے قناعت کرنے والی ہو۔ اگر خاوند گھر سے غیر حاضر ہو تو وہ اس کی عزت کی محافظ بنے۔ اگر آسانی اور فراوانی ہو تو شکر کرے، اگر تنگ دستی کے حالات ہوں تو صبر اور وقار کا مظاہرہ کرے۔ خاوند کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والی خاتون کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ شوہر کی خدمت گزاری سے کبھی نہیں اکتاتی، اس کے کاموں میں مدد کے لیے ہر آن مستعد رہتی ہے۔ خاوند کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والی خاتون کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ خاوند کو درپیش معاملات اور مشکلات حل کرنے میں اس سے مخلصانہ تعاون کرتی ہے، اور اس پر کوئی مصیبت یا آزمائش آ جائے تو اس کے ساتھ مل کر صبر کرتی ہے، اس کے غم میں برابر کی شریک ہوتی ہے۔ خاوند کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر گزار خاتون کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ خاوند کے ہر طرز عمل پر فرحت اور اس کی گفتگو پر لطف و مسرت کا اظہار کرتی ہے۔ خاوند کی خوش بختی ہی میں اپنی خوش بختی اور سعادت سمجھتی ہے، اس کی خوشیوں میں پوری طرح شریک ہوتی ہے۔ جہاں تک خاوند کی نعمتوں کا کفران اور ناشکری کرنے والی عورت کا تعلق ہے تو اس کی پہلی نشانی یہ کہ وہ خاوند کی نافرمانی کرتی ہے، اور یہ بات عورتوں کے ان عیوب میں سے ہے جن کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وضاحت سے فرمایا کہ اس قسم کے عیبوں والی عورت کو جہنمی قرار دیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے دن عیدگاہ کی طرف روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عورتوں کے پاس سے ہوا تو آپ نے انہیں ارشاد فرمایا، اے خواتین کی جماعت، صدقہ کرو، کیونکہ میں نے اہل جہنم میں تمہاری اکثریت دیکھی ہے۔ مسلم کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرو اور استغفار کثرت سے کرو۔ عورتوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کثرت کا سبب کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بکثرت لعنت ملامت کرتی ہو، خاوند کی نافرمانی کرتی ہو، اور میں نے تم جیسی کم عقل اور کم دین رکھنے والیوں سے بڑھ کر کسی عقل مند آدمی کی عقل لے اڑنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک پر خوب اچھی طرح غور کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں لعنت کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا اور اسے ڈرانے کے بعد بیویوں کو خاوند کی نافرمانی سے ڈرایا اور فرمایا، تم خاوند کی نافرمانی کرتی ہو، یعنی تم خاوند کی اطاعت سے انکار کرتی ہو۔
عربی زبان میں خاوند کو اشیر، زندگی بسر کرنے والا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ خاوند بیوی کے ساتھ اور بیوی اس کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہے۔ نکاح کے ذریعے سے مرد و زن جہاں ایک دوسرے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، وہیں اس کے ذریعے سے قربت الہی کی منازل بھی طے کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نشانیوں میں شامل کرتے ہوئے فرمایا، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور راحت پیدا کر دی۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ خاوند کا حق یہ بھی ہے کہ بیوی خاوند کے گھر سے باہر اس کی اجازت کے بغیر قدم رکھے، نہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو اس کے گھر میں داخل ہونے دے۔ بیوی پر خاوند کا حق یہ بھی ہے کہ شوہر گھر میں داخل ہو تو بیوی تبسم آمیز چہرے اور خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کرے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی مسکراہٹ میں عجیب قوت اور تاثیر رکھی ہے۔ اگر مرد تکان سے نڈھال اور حالات سے پریشان حال ہو اور بیوی متبسم چہرے سے اس کا خیر مقدم کرے، خوشگوار گفتگو کرے اور اس کی دل جوئی کا اہتمام کرے تو خاوند تازہ دم اور حوصلہ مند ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بیوی منہ بسور کر خاوند کا استقبال کرے تو اس کی تکان اور پریشانی کا مداوع نہ کر سکے، بلکہ گھر میں داخل ہوتے ہی اپنے فضول مطالبات لے کر بیٹھ جائے تو خاوند اس سے متنفر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ بہترین عورت کون سی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، جب وہ اسے کسی کام کا حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور اپنے مال و جان کے معاملے میں شوہر کی ایسی مخالفت نہ کرے جسے خاوند ناپسند کرتا ہو۔ بیوی پر خاوند کا حق یہ بھی ہے کہ وہ خاوند کی اجازت کے بغیر کسی گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے، نہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے خاوند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر روزے رکھے، اور نہ اپنے خاوند کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو داخل ہونے کی اجازت دے۔ تجھ پر تیرے خاوند کے بہت زیادہ حقوق ہیں اے میری بہن، لہٰذا تجھے چاہیے کہ تو اپنے خاوند کی شکر گزار بنے اور اس کی اطاعت کرے۔ اس کی تھوڑی سی خدمت کر کے یہ مت سمجھ کہ تو نے اس کا حق ادا کر دیا، کیونکہ خاوند کا حق بہت زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوی پر خاوند کا اتنا حق ہے کہ خاوند کے جسم پر کوئی خون ہو، زخم یا خون ہو اور وہ اسے چاٹ لے، یا خاوند کے نتنوں سے پیپ یا خون بہ رہا ہو اور عورت اسے نگل لے، تب بھی وہ خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ لہذا میری بہن، اپنے خاوند کے حقوق کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھ اور انہیں ادا کرنے کی کوشش کر۔ اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے اس حدیث نبوی پر غور کر۔ حضرت حسین بن محسن رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ان کی پھوپھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی کسی ضرورت کے لیے آئی۔ جب وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کر کے فرمایا، کیا تو خاوند والی ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ اے اللہ کے رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کے حق میں کیسی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اس کا خیال رکھنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتی، سوائے ایسے معاملے کے جس کی میں استطاعت نہیں رکھتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جائزہ لے کہ تو اپنے خاوند کے حق میں کیسی ہے، جنت اور جہنم ہے۔ بیوی کے لیے خاوند کے جنت یا جہنم ہونے سے مراد یہ ہے کہ حصول جنت کے متعدد اسباب میں سے ایک سبب اطاعت خاوند بھی ہے، لہٰذا عورت اس کی فرما برداری کر کے جنت تک پہنچ سکتی ہے اور اس کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت 5 وقت نماز ادا کرتی ہے،
اپنے رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، خاوند کی اطاعت کرتی ہے، تو اسے کہا جائے گا کہ تو جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا۔ دوسرے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حالت میں فوت ہو کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ نہ جانے کتنی خواتین ایسی ہیں جو اپنے خاوند کی ناشکری، نافرمانی، بدسلوکی اور ان کے بارے میں بے سروپا باتیں اور ان کے حقوق تلف کر کے اپنے لیے جہنم کا سامان تیار کر رہی ہیں اور جنت سے محرومی کی راہ پر چل رہی ہیں۔ غور کر، ایسا نہ ہو کہ تو بھی انہی میں شامل ہو۔ غور کر، کیا تیری نت نئی فرمائشیں، سامان آرائش اور زیبائش کے لیے فضول خرچیاں اور خاوند کی استطاعت سے بڑھ کر تیرے اخراجات تیرے خاوند کو پرسکون کرنے کا باعث ہے یا بے چین کرنے کا؟ تیرا اپنے خاوند سے سسرال والوں، ساس اور نندوں کی شکایات کرنا، اپنے میکے کی تعریف کرنا اور بار بار میکے جانے کا مطالبہ کرنا، کیا یہی شکر گزاری ہے؟ اپنے رویے پر نظر ثانی کر۔ عمل کی نیت سے ذرا اس نصیحت پر غور کر۔ یہ قیمتی نصیحت اسماء بنت خارجہ فزاری نے اپنی بیٹی کو اس کی سہاگ رات پر کی تھی۔ اے میری بیٹی، بے شک تو اس آشیانے سے نکل رہی ہے جس میں تو نے درجہ بدرجہ پرورش پائی اور پروان چڑھی۔ اب تو ایسے بستر کی طرف جا رہی ہے جسے تو پہچانتی نہیں، ایسے جیون ساتھی کے پاس جا رہی ہے جس سے تو مانوس نہیں۔ میری بچی، تو اس کے لیے زمین بن جا، وہ تیرے لیے آسمان بن جائے گا۔ تو اس کے لیے بچھونا بن جا، وہ تیرے لیے ستون بن جائے گا۔ تو اس کی لونڈی بن جا، وہ تیرا غلام بن جائے گا۔ اور آگے خاوند کی نافرمانی کا علاج، یعنی ہم اپنے عادات و اطوار میں کون سی تبدیلی لائیں جس سے ہم ان گناہوں سے بچ سکیں۔ خاوند کی نافرمانی خواتین کو جہنم میں لے جانے والے جملے عیوب میں سے ایک عیب ہے، اور ہر عورت کو اس عیب سے خلاصی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس عیب سے خلاصی ہی میں ان کی جنت ہے۔ اور اچھی طرح سمجھ لے کہ اگر تو چاہتی ہے کہ اللہ کے حضور مثالی خاتون بنے تو اپنی زندگی کو اس حدیث کی تعلیمات کے مطابق ڈھال لے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، بہترین عورت کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین عورت وہ ہے جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو اسے خوش کر دے، جب وہ کسی کام کا حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اپنی جان اور مال میں شوہر کی ایسی مخالفت نہ کرے جسے خاوند ناپسند کرتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اس حدیث پر غور کر، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتباہ ملاحظہ کر کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق مانگنے والی عورت پر جنت میں داخلہ تو درکنار اس کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تیری جنت اور جہنم تیرا خاوند ہے۔ اور ایک اور جگہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 افراد ایسے ہیں جن کی نمازیں ان کے سروں سے ایک بالشت بھی اونچی نہیں ہوتی۔ ایک وہ آدمی جو کسی قوم کی امامت کرائے جبکہ وہ لوگ اسے ناپسند کرتے ہوں۔ دوسری وہ عورت جو اس حالت میں رات گزارے کہ اس کا خاوند اس سے ناراض ہو۔ اور تیسرے وہ 2 بھائی جو آپس میں تعلق کیے ہوئے ہوں۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ خاوند حسب و نسب، تعلیم یا مال و دولت میں بیوی سے کم تر ہوتا ہے، تو یہ صورتحال نہایت احتیاط کی متقاضی ہوتی ہے، کیونکہ شیطان لعین بیوی کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو اپنے خاوند سے برتر اور بہتر ہے۔
نہیں میری بہن، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اس دھوکے میں نہ آ، کیونکہ تیری حقیقی بھلائی اور عزت خامد کی خدمت میں ہے۔ اگر کبھی تیرے دل میں یہ وسوسہ آ جائے تو عالم انسانیت کی سب سے بڑی شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سجزادی سیدۃ النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حالات زندگی اپنے ذہن میں دہرا لیا کر اور اپنے دل پر دستک دے کر پوچھ کہ کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اعلیٰ اور افضل ہے کہ اپنے خاوند کی خدمت نہیں کر سکتی، جبکہ حضرت فاطمہ خواتین جنت کی سردار ہونے کے باوجود اپنے شوہر گرامی کی خدمت اور گھر کے کام کاج کیا کرتی تھی۔ وہ بذات خود چکی سے آٹا پیسا کرتی تھی، اسی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آئے تو آپ بھی غلام لینے حاضر ہوئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہ مل سکے۔ آپ نے اپنا مدعا حضرت عائشہ سے بیان کیا تو انہوں نے وہ مدعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ان کے گوش گزار کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ خادم سے بہتر ہے کہ تم جب بستر پر لیٹ جاؤ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو نہیں ڈانٹا کہ تو میری بیٹی سے مشقت کیوں لیتا ہے، نہ ہی اپنی بیٹی کو کام کرنے سے روکا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا واضح مطلب یہ ہے کہ بیٹی خاوند کی خدمت تجھ پر فرض ہے۔ اس فریضے کی بجا آوری میں تجھے جو تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہے تجھے برداشت کرنی چاہیے۔ رہا ان تکالیف کا مداوع تو غلام سے نہیں بلکہ اللہ کے ذکر ہی سے ہو سکتا ہے۔ اور میری بہن، جو باتیں تیرا خاوند پسند کرتا ہے ان میں سے بعض باتیں تجھے ناپسند بھی ہوں، تب بھی تجھے چاہیے اپنے خاوند کے ساتھ اظہار محبت و یگانگت کرتے ہوئے اس کی پسند کو ترجیح دے اور اس کے پسندیدہ کام انجام دینے میں کوتاہی نہ کر۔ اور یہ بات اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے کہ تو اپنے خاوند کی غیر حاضری میں اس کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلے۔ اگر تو اس کی تائید اور اجازت کے بغیر باہر نکلتی ہے جبکہ وہ اپنی غیر حاضری کی وجہ سے تیرے اس طرح نکلنے سے بے خبر ہے تو